نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے میں آپ کو ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آج بھی اپنے گزشتہ سے پیوستہ موضوع شادی نکاح کے اوپر ہی کلام کریں گے اور گفتگو کا آغاز بھی اسی حوالے سے کریں گے، لیکن ابتداً درود پاک کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں سے اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شادی کا رسومات سے بھی ایک بہت حد تک تعلق ہے کہ ہمارے ہاں شادی میں بہت ساری رسومات ادا کی جاتی ہیں، مختلف برادریوں کی، مختلف خطوں کی الگ الگ رسومات ہوتی ہیں۔ تو یوں ہمارے سننے والے جو ناظرین ہیں، اگر اس اعتبار سے بات کریں تو بیرون ملک کی اپنی رسومات ہیں، لیکن بہرحال بیرون ملک کے اندر بھی عموماً جانے والے لوگ جو ہے وہ اپنے آبائی شہروں سے ہوتے ہیں، آبائی ملکوں سے ہوتے ہیں، تو کچھ خاندانی روایات بھی ہوتی ہیں جن کو شادی بیاہ جیسی تقریب میں یا اس معاملے کے اندر بڑی بنیادی حیثیت رکھ کر جو ہے وہ انہیں اختیار کیا جاتا ہے۔ تو شادی کی رسومات ہیں کیا اور کن کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، کنہیں فالو کرنے سے بچنا چاہیے اور کس کی کیا حیثیت ہے، ان تمام امور پر آج ہم بات کریں گے۔ دیکھیں، شادی تو در حقیقت نکاح کا نام ہے، اور نکاح ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں ہو اس سے پورا ہو جاتا ہے۔ ہاں، اب اس کی اپنی شرائط ہیں کہ بہرحال والدین کی رضامندی، اجازت بعض صورتوں کے اندر جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، بعض صورتوں میں لڑکی کے لیے ولی کی اجازت جو ہے وہ ضروری ہے، تو وہ اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ ہے۔ لیکن ہم بات کر رہے ہیں کہ جناب اب جب سب بات چیت ہو گئی تو نکاح تو ایجاب و قبول کا نام ہے، اور مسجد کے اندر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر ایک ایڈ کیا جائے تو ولیمہ، یہ سنت مؤکدہ ہے کہ اس کے کرنے کی تاکید کی گئی۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری شادی کی تقریب کے اندر یا شادی کا جو پورا ایک پروگرام ہوتا ہے کسی بھی خاندان میں، کسی بھی گھر کے اندر، یہ دو چیزیں بڑی چھپ سی جاتی ہیں اور بقیہ ساری چیزیں اس کے اوپر حاوی سی نظر آتی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے منگنی کی رسم ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ رجگا ہے، مہندی کی رسم ہے، اور بہت ساری رسومات ہیں۔ نکاح کب ہوتا ہے آج کل تو یہ بھی کسی کو نہیں پتہ رہا نکاح کب ہوا۔ نکاح جناب چپکے سے جا کے مسجد کے اندر پڑھا دیا، یا جو ہے وہ ہال کے اندر الگ جو ہے وہ کمرے میں بیٹھ کر جو ہے وہ نکاح پڑھا دیا، اور فقط سیلیبریشن کے ٹائم پر جو ہے وہ جشن کا آغاز ایک جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بہت سارے ناجائز امور ہوتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر ہے اعلنوا النکاح، نکاح کا اعلان کرو، اعلانیہ طور پر نکاح کرو۔ تو نکاح میں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو شادی کی جو اصل ہے، نکاح ہے ایک مسلمان کے لیے، اس نکاح کا باقاعدہ اعلان ہونا چاہیے۔ وہ نکاح کی تقریب ایسی پروقار ہونی چاہیے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ واقعی یہ نکاح ہو رہا ہے۔ اوورآل شادی کی تو سب کو اطلاع ہو جاتی ہے، لیکن جب نکاح ہوتا ہے تو اس کا شاید کسی کو بھی نہیں پتہ ہوتا، یا مساجد کے اندر بھی کیا جاتا ہے تو 2-4 افراد کو لے جا کے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، حسب ضرورت مسجد کے تقدس کا خیال رکھتے ہوئے بڑے افراد کو ہی لے جایا جائے گا، لیکن بہرحال اس کا بھی اعلان ہونا چاہیے، اس کی بھی دعوت ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، یوں ہی ولیمہ۔ تو بعض جگہوں کے اوپر یہ بھی ہے کہ ولیمہ کو بھی، ولیمہ کیا ہے؟ ولیمہ ایک جو ہے وہ شادی کی رسومات میں سے ایک رسم نہیں ہے، بلکہ ولیمہ سنت مؤکدہ ہے، ولیمے کی شرعی حیثیت ہے۔ ولیمہ رسم نہیں ہے کہ جب دل چاہے کر لو،
کر لو نہیں کرو مائنس کر لو، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ ولیمہ سالوں کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ مہینوں کے بعد کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ جناب ہفتے بعد ولیمہ کر رہے ہوتے ہیں، ہال نہیں مل رہا تھا بھائی ہفتے بعد کر لیا، بلکہ بعض لوگ خرچہ بچانے کے لیے شادی اور ولیمہ دونوں کو کہتے ہیں کہ جناب ایسا کریں کہ جناب آدھا خرچہ لڑکی والے برداشت کر لیں، آدھا خرچہ جو ہے لڑکے والے کر لیں، اور دونوں ہی مل کے کوئی ایک تقریب ارینج کر لیتے ہیں، اسی کو ولیمہ کا نام دے دیتے ہیں، اسی کو شادی کا نام دیتے ہیں۔ جی بالکل ایسا بھی جو ہے وہ ہوتا ہے۔ تو یہ رسم تھوڑی ہے کہ آپ نے جناب جیسے دل چاہا جو ہے وہ کر لی۔ حالانکہ حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ جو رسومات ہوتی ہے اس میں اس طرح کا کمپرومائز کرتے نظر نہیں آئیں گے۔ مہندی کی رسم میں کمپرومائز نہیں ہوگا کہ آدھی آپ کر لیں آدھی ہم کر لیں، نہیں، اس کے اندر تو جناب نافذ ہے کہ ہم نے اپنی پوری کرنی ہے اور سامنے والوں نے آپ نے اپنی پوری کرنی ہے۔ لیکن ولیمہ جب سنت موقدہ ہے جس کا اپنا وقت ہے کہ جناب جو ہے وہ نکاح کے شب زفاف کے بعد جو ہے وہ اس کو وہ ہوتا ہے، تو اس میں اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو یہاں پر ہمیں سوچنے کی سمجھنے کی بالکل جو ہے وہ ضرورت ہے کہ نکاح بھی سنت ہے اور دین کے مقاصد میں سے ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولیمہ بھی نکاح کی سنت مؤکدہ ہے۔ تو ان دونوں سنتوں کو باقاعدہ اسلامی طریقے سے منانا چاہیے اور ان کا انداز وہ رکھنا چاہیے کہ جو کہ اسلام کہتا ہے، پروقار تقریب ہو، اس کا اعلان ہو، لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ولیمہ ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی یہ نکاح ہو رہا ہے۔ چیز آئے کہ ان سب چیزوں کا تو شاید معلوم نہیں ہوتا۔ ہاں ایک جو ہے وہ سیلیبریشن کی سرمنی ہے، ویڈنگ سرمنی ہے، یا جناب جو ہے وہ مہندی ہے، یا جو ہے وہ منگنی ہے، یہ ان چیزوں کا بڑا جو ہے وہ شور و غوغا ہوتا ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ جہاں تک بات رہی ہم نے کی رسومات سے متعلق، تو دیکھیں رسومات کے اندر ہر طرح کی رسومات ہیں، ناجائز رسومات ہیں۔ انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ ناجائز رسومات کے اوپر عمل کرنے کی ایک مسلمان کو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ گانے باجے کی رسم ہے، بے پردہ مخلوط محفل کی تقریب ہے، یا اور بہت ساری رسومات ہیں جن کے اندر بے پردگی بے حیائی ہوتی ہے، تو اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر جائز رسومات ہیں تو ان کی اسلام اجازت تو دیتا ہے، ہاں مگر اس کو پروموٹ نہیں کرتا، اس کو آپ نکاح کا حصہ بنا دیں، دین کا حصہ بنا دیں، اپنے اوپر فرض و واجب والی کیفیت میں لازم کر لیں، اس بات کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ رسم ایک رسم ہے، کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو بھی ٹھیک ہے، اور اس بات کا بھی خیال کرنا ضروری ہے کہ اس رسم کی ادائیگی کے لیے گناہ والی کیفیت نہ ہو۔ ایک رسم ہے وہ ادا کرنی ہے، جناب مثل منگنی کی جو ہے وہ رسم ہے، یا جو ہے وہ مہندی کی ہی جو ہے وہ خواتین کی رسم ہے۔ اب جیب میں پیسہ نہیں ہے، بندہ سود کے اوپر بھی پیسہ لے کر جو ہے وہ قرض لے کر اس تقریب کو پورا کرنے کے اوپر جو ہے وہ اڑا ہوا ہے، تو اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ سود کس قدر بڑا گناہ ہے، میں کس گناہ کی طرف بڑھ رہا ہوں ایک جو ہے وہ رسم کی بنیاد کے اوپر۔ تو بہرحال اس حوالے سے خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر رسومات کے اندر جو ناجائز چیزیں ہیں، بعض رسومات وہ ہیں کہ جن کے اندر پیسوں کا تقاضا کیا جاتا ہے، اور پیسوں کا تقاضا اس حد تک بعض صورتوں میں چلا جاتا ہے کہ سامنے والا مجبور ہو کر پیسے دے رہا ہوتا ہے، خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا، اگرچہ وہ ہنس رہا ہوتا ہے لیکن بہرحال وہ خوشی سے نہیں دے رہا ہوتا۔ جب یہ کیفیت پائی جاتی ہے تو یہ لینے والے کے حق میں یہ پیسہ رشوت بنتا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں، کار رکائی کی صورت ہے، جوتا چھپائی کی صورت ہے، دودھ پلائی کی جو ہے وہ صورت ہے، کھیر چٹائی کی صورت ہے، یہ مختلف رسومات ہیں جن میں یہ صورتیں پائی جاتی ہیں۔ پھر عمومی طور پہ ان چیزوں کو کرنے والیاں دلہا کے ساتھ اس کی سالیاں ہوتی ہیں، یا اور عورت کی یعنی بیوی کی جو ہے وہ سہیلیاں ہوتی ہیں، یا اور دیگر نامحرم افراد ہوتے ہیں جو بے پردہ جو ہے وہ دلہا کے سامنے آتے ہیں، شوہر کے سامنے آتے ہیں، اور اس سے جو ہے وہ بات چیت بھی کرتے ہیں، اس سے جو ہے وہ بے تکلفی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں۔ حالانکہ اسلام ان باتوں کی ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے نکاح کو حیا کے لیے جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ نکاح معاشرے میں بے حیائی کو روکنے کا سبب ہے، بے حیائی پھیلانے کا سبب نہیں ہے، مگر افسوس ہے کہ آج کل وہی نکاح جو کہ بے حیائی کو روکنے کا سبب تھا، اس نکاح کے انعقاد کے اندر بے حیائی پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں کو اس سے بہرحال بچنا ضروری ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں آپ کی کالز کی طرف۔ جی کال دیجیے۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ عموماً یہ دیکھا گیا ہے
کہ جب لڑکی والے لڑکے والوں کے کب کچھ کرتے ہیں لڑکے کے لیے کہ بھائی وہ لڑکا کیا کماتا ہے کیا کھاتا ہے، اور اس کے بعد پھر رشتہ طے ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جب لڑکا یہ ساری باتیں غلط نکلتی ہیں، جھوٹ نکلتی ہیں کہ لڑکا اتنا نہیں کماتا یا جو اس نے بتایا ہوتا ہے اپنے بارے میں وہ سب غلط ہوتا ہے، تو اس بارے میں پھر لڑکی کے لیے کیا حکم ہے کہ شادی آگے کنٹینیو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سب تو جھوٹ ہو گیا؟ اس بارے میں کچھ معلومات کرنی تھی، جزاک اللہ۔ جی، لڑکے کے اندر یا لڑکی کے اندر بھی یہ جو ہے وہ چیزیں پائی جا سکتی ہیں کہ بھئی اس کی کچھ باتیں جو ہے وہ بیان کی گئیں۔ اب اس میں دو صورتیں ہیں، اولاً تو یہ کہ واقعی جس وقت بیان کیا گیا بھئی اس وقت لڑکا اتنا کماتا تھا۔ اب ہمارے ہاں بسا اوقات رخصتی میں یا شادی کے اندر 2 3 سال 5 سال کا بھی فرق ہوتا ہے، تو انسان کو کل کا نہیں پتہ تو 4 5 سال پرانی بات کیا جو ہے وہ پتہ کہ کیا ہوگا۔ تو بھئی جس وقت پوچھا اس وقت لڑکا کماتا تھا، جب شادی ہوئی تو بے روزگار ہو گیا، تو اب اس کے اندر اس کا کیا قصور ہے؟ تو اگر یہ صورتحال ہے تو انڈرسٹوڈ سی بات ہے، اس میں تو جھوٹ اور دھوکہ دہی کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر واقعی ایسا ہے کہ جھوٹ اور دھوکہ دہی سے کام لیا گیا کہ وہ چیز ظاہر کی گئی جو نہیں تھی، تو اولاً تو کرنے والے جو ہے وہ گناہگار ہوئے۔ لیکن بہرحال اگر نکاح ہو گیا تو فقط اس وجہ سے کہ جناب اس نے جھوٹ بولا تھا، نکاح ختم نہیں ہو جائے گا، خود بخود نکاح ختم نہیں ہوگا۔ ہاں، اب اس کو باقی رکھنا ہے یا نہیں رکھنا، اس چیز کی طرف دیکھ لیا جائے کہ اب باقی رکھنے نہ رکھنے کا فیصلہ والدین کا نہیں بلکہ خود میاں بیوی کا ہوگا، کیونکہ اب وہ دونوں زوجین ہو چکے ہیں، دونوں جو ہے وہ ایک عقد کے اندر بندھ چکے ہیں۔ اب اگر لڑکی راضی ہے اور کہ وہ اس کے حقوق جو ہے وہ ادا کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اب لڑکی جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ رہتی رہے۔ اور اگر لڑکی راضی نہیں بھی ہے لیکن بہرحال وہ حقوق کی ادائیگی پر قادر ہے، کسی نے کہا تھا کہ جناب جو ہے وہ میں 1 کروڑ روپے کماتا ہوں، لیکن جو حقوق کی ادائیگی ہے وہ جناب 50,000 کے اندر بھی جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب بعد میں یہ بات نکلی کہ یہ اس نے بات جھوٹ بولی تھی، تو ٹھیک ہے، جھوٹ کی وجہ سے وہ گناہگار تو ہوا، لیکن بہرحال اب یہ جب حقوق کی ادائیگی پر قادر ہے تو فقط اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رشتہ توڑنے کی اجازت یا طلاق لینے کی اجازت جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ ہاں، بعض صورتوں کے اندر ہم کفو ہونے کے اعتبار سے جہاں جھوٹ یا دھوکے والی کیفیت پائی جائے اور جھوٹ اور دھوکہ ظاہر جب ہو تو پتہ چلے کہ یہ ہم کفو نہیں ہیں، ہم پلہ نہیں ہیں، تو بعض صورتوں میں اس میں صورت بن سکتی ہے نکاح کے ختم ہونے کی۔ لیکن عمومی طور پہ جو صورتحال ہوتی ہے اس کے اندر فقط اس کے جھوٹ یا دھوکہ دینے کی وجہ سے نکاح نہیں ٹوٹ جاتا اور نہ ہی نکاح توڑنا لازم ہوتا ہے، بلکہ اب اس رشتے کو آگے نبھانا چاہیے اچھے طریقے سے اور اس کو لے کر چلنا چاہیے۔ اور بہرحال اس میں جس نے جھوٹ بولا ہے اس کو دھوکہ دہی کی بھی توبہ بھی کرنی چاہیے، جھوٹ کی توبہ بھی کرنی چاہیے اور سامنے والوں سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ اس میں بس اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ شاید خود لڑکے کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ جناب میرے بارے میں یہ کلام کیا جا رہا ہے، لیکن جو رشتہ لے کر جانے والی خواتین ہوتی ہیں یا جانے والے افراد ہوتے ہیں، چچا ماموں دیگر افراد، ان کے منہ سے بسا اوقات اس طرح کی باتیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو ایسی صورتحال نہیں ہے، جس کے اوپر وہ خود جو لڑکا ہے وہ بھی اس بات پر وہ ہوتا ہے کہ بھئی میں نے تو ایسا نہیں بولا۔ تو ان باتوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ کہیں کسی تیسرے فرد کے جھوٹ یا دھوکے دہی کی وجہ سے آپس کی رشتہ داری کو جو ہے وہ توڑ نہ دیا جائے، ختم نہ کر دیا جائے۔ یہی صورتحال جو ہے وہ لڑکی کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے کہ بھئی لڑکی کی وہ صفات بیان کی گئیں جو صفات جو ہے وہ اس کے اندر بعد میں نہیں پائی گئیں، تو اب وہ بیان کرنے والوں نے جھوٹ اور دھوکہ دہی کا سہارا لیا، تو فقط اس بنیاد کے اوپر جو ہے وہ نکاح توڑنا یا جو ہے وہ خود بخود نکاح ختم ہونے کو سمجھ لینا یہ درست نہیں ہے۔ جی مزید کالز۔ ایک رواج ہے، اس کے بارے میں شرعی رہنمائی ارشاد فرما دیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو لڑکی والے لڑکے والے سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اتنے روپے آپ نے ہمیں لازمی دینے ہیں، جو کہ ہماری شادی میں جو ہمارے مہمانوں نے کھانا کھانا ہے اس کے اخراجات ہوں گے۔ تو وہ اپنے مہمان جتنے انہوں نے بلانے ہوتے ہیں اس حساب سے بتاتے ہیں کہ جی 60,000 روپیہ آپ نے دینا ہے۔ تو اب وہ 60,000 روپے لڑکے والے دیں گے، اس 60,000 روپے کا وہ سارا کھانا بنائیں گے لڑکی والے، اور جو لڑکی والوں کے مہمان ہوں گے وہی سارے لڑکی والے اپنے گھر میں اسی کو کھانا کھلائیں گے۔ تو کھانا کھلا کے فارغ ہو جائیں گے تو پھر لڑکے والے بارات لے کے جائیں گے، دلہن لے کے آئیں گے۔ تو یہ جو ان کی ڈیمانڈ کرنا اور یہ جو پیسے ان کا لینا ہے، کیا یہ درست ہے؟ جی مزید کال۔
آپ سے مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ ایک شرعی مسئلہ ہے، اگر میرے امی راضی ہے، میرا ابو راضی نہیں ہے، اور جو لڑکی ہے وہ راضی ہے اور میں راضی ہوں، تو ابو کی اجازت کے بغیر یہ ہم شادی کر سکتے ہیں یا نہیں؟ جی مزید کال۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ گھر والے کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے شرعی رہنمائی عطا فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی، ڈیمانڈ کی جاتی ہے بعض جگہوں کے اوپر، اس بات کو کہا جاتا ہے، یہ تو ایک خاص صورت انہوں نے بیان کی کہ بھئی کھانے کے پیسے دو۔ بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اتنے پیسے آپ ہمیں دیں گے تو ہم اپنی بیٹی کا رشتہ آپ کو دیں گے، یہ بھی جو ہے وہ شرط ہوتی ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کی ڈیمانڈ ہو، یہ بھی درست نہیں ہے، اور لڑکی والوں کی طرف سے لڑکی کی شادی کرنے کے لیے ڈیمانڈ کرنا کہ شادی ہی ہم اس وقت کریں گے جب ہمیں اتنے پیسے دو گے، یہ سراسر رشوت ہے، تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ لڑکی والوں کے حق کے اندر یہ مال حرام ہے، مال خبیث ہے، تو ان کو اس بات کی ہرگز اجازت نہیں ہے کہ وہ اس چیز کا مطالبہ کریں۔ ہاں، مطالبے کے بغیر کہ نہ صراحتاً مطالبہ ہے نہ ہی دلالتاً انڈرسٹوڈ طور پر بھی مطالبہ نہیں ہے، وہاں کا عرف بھی یہ نہیں ہے۔ ویسے ہی لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ بھئی لڑکی کا گھرانہ غریب ہے، ان کے شادی کے اخراجات کے اندر ہمیں مدد کر دینی چاہیے، تو بالکل کر سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مطالبہ کرنا یہ جائز نہیں ہے لڑکی والوں کا، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دوسرا سوال یہ کہ والدہ راضی ہیں لیکن والد راضی نہیں ہیں تو نکاح کریں یا نہ کریں؟ اگر تو لڑکی کے والد راضی نہیں ہیں تو نکاح جو ہے وہ بعض صورتوں کے اندر منعقد ہی نہیں ہوگا، اور اگر لڑکے کے والد راضی نہیں ہیں تو بھی بہرحال والد کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں کرنا چاہیے۔ والدہ راضی ہیں لیکن والدہ کون سا لازم قرار دے رہی ہیں کہ یہیں پر ہی نکاح کرو، تو بہرحال باپ کی اپنی حیثیت ہے، اس کا مقام ہے، اس کا احترام ہے، اس نے آپ کے لیے جو ہے وہ خون پسینہ جو ہے وہ ایک کر کے کمایا، آپ کو پالا پوسا بڑا کیا، کیا اس کو آپ کی زندگی میں اتنا بھی اختیار نہیں کہ وہ کسی چیز سے آپ کو منع کر سکے؟ تو اس کو سوچنے کی حاجت ہے کہ ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے کہ ہم والد یا والدہ یا دونوں میں سے کسی ایک کی رضامندی کے بغیر جو ہے وہ کوئی اس طرح کا قدم اٹھائیں جو کہ آگے کے لیے ان قریب ترین رشتے کے اندر جو ہے وہ درار ڈال دے، ایک دوسرے کو دور کر دے، والدین کی خدمت کو دور کر دے، والدین کی دعاؤں سے انسان محروم ہو جائے، تو یہ بڑی جو ہے وہ انسان کی بد نصیبی والی بات ہے، تو انسان کو اس سے بچنا چاہیے اور والد اور والدہ دونوں کو راضی کر کے ہی شادی کرنی چاہیے۔ تیسرا سوال ہمارا تھا کہ بیوی کی بھانجی اور بھتیجی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ بیوی کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کی بھانجی یا بھتیجی سے نکاح جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ جس طرح دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا حرام ہے، اسی طرح خالہ بھانجی کو یا پھپھو بھتیجی کو نکاح میں جمع کرنا کہ ایک ہی شخص ان دونوں سے بیک وقت نکاح کرے یا ایک ہی نکاح میں ان دونوں کو رکھے، ایک ہی شخص جو ہے وہ اپنے نکاح میں ان دونوں کو رکھے، یہ جائز نہیں ہے، اسلام میں اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ کچھ میسیجز بھی جو ہے وہ اب ہمارے پاس موجود ہیں، ہم انہیں بھی جو ہے وہ شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایس ایم ایس پہ نکاح ہو سکتا ہے؟ جدید دور آتا چلا جا رہا ہے، پہلے آن لائن پر گئے، نیٹ پر، اب شاید اتنا بھی ٹائم نہیں ہے کہ بھئی دو چار افراد بیٹھیں چلیں ایس ایم ایس پر ہی کر لیتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے، ایس ایم ایس پہ بھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ نکاح کے لیے ایک مجلس میں موجود ہو کر ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے کہ ایجاب و قبول کرنے والے افراد خود ہوں یا ان کے وکیل ہوں، تو وہ ایجاب و قبول کریں گے تو نکاح منعقد ہوگا۔ یوں آن لائن سسٹم چاہے وہ کوئی بھی ہو، انٹرنیٹ ہو، اسکائپ ہو، ویڈیو کال پر ہو، آڈیو کال پر ہو، ایس ایم ایس پر ہو، واٹس ایپ پر ہو، کسی پر بھی نکاح درست نہیں ہوگا۔ ایک یہ سوال ہے کہ کیا ہمیں شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ خود اپنے نکاح کا پیغام دے سکتے ہیں، جیسے وہ نکاح کرنا چاہے کوئی قابل اعتبار محرم نہ ہونے کی صورت میں؟ دیکھیں، محرم
ہونا ہی جو ہے وہ ضروری نہیں ہے. اولاً تو یہی ہے کہ اپنی محارم خواتین کے ذریعے سے ہی نکاح کا پیغام کہلوایا جائے. لیکن اگر نہیں ہے، لیکن خاندان کی جو ہے وہ بڑی عورتیں ہیں، وہ اگرچہ غیر محرم ہی ہیں، تو ان کے ذریعے سے بھی جو ہے وہ پیغام کہلوایا جا سکتا ہے. یا آپ نے مثال کے طور پہ اپنے کسی جو ہے وہ جو خواتین ہیں ان کے کسی مرد سے بات کر لی اور ان مردوں نے جو ہے وہ اپنی خواتین کے ذریعے سے نکاح کا پیغام کہلوایا، تو اس طرح نکاح کا پیغام عموماً بھجوایا جاتا ہے، اور یہی شرم و حیا کے تقاضوں کے مطابق بھی ہے. کوئی ایسی صورت کہ جناب کسی کا کوئی بھی نہ ہو، عموماً ایسی صورت پائی نہیں جاتی. کہیں نہ کہیں سے رشتے تعلقات جو ہے وہ بنتے ہی ہیں، اور انہی ذریعوں سے نکاح کا پیغام بھجوایا جاتا ہے. لہذا اسی کو اختیار کیا جائے. ایک سوال یہ ہے کہ گھر والے ناجائز باتوں کو ماننے پر شادی پر فتنہ پھیلاتے ہیں تو کیا کریں؟ دیکھیں، ناجائز باتیں جو شادی کے اندر ہوتی ہیں، اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر دار و مدار جو ہے وہ خود فرد پر بھی ہوتا ہے کہ وہ کتنا ان چیزوں سے بچتا ہے. خود اس کا اپنا جو ہے وہ طرز زندگی کیا ہے. پتہ چلا ایک شخص جو ہے وہ خود گانے سنتا رہتا ہے اور آگے کہتا ہے بھائی شادی میں گانے نہیں بجیں گے، تو اس کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہیں دے گا. تو سب سے پہلے ہمیں اپنا تھوڑا سا طرز زندگی بھی تبدیل کرنا ہوگا اللہ کے لیے. اللہ عز و جل اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کے لیے ہمیں خود بھی گناہوں سے بچنا ہوگا. پھر جب ہم بات کریں گے تو امید ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر فرق پڑے گا. ورنہ حتی الامکان کوشش کریں کہ جہاں تک ممکن ہو گناہوں سے بچیں اور بچانے کی کوشش کریں. جی مزید سوال دیجیے گا. مفتی صاحب سے یہ سوال ہے میرا کہ جو لڑکے والے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں یا بائک وغیرہ کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں جائز؟ لڑکے والوں کا یہ مطالبہ کرنا کہ جناب بائک دیں یا جہیز دیں، یہ درست نہیں ہے. کہ جس طریقے سے ہم نے بیان کیا کہ جہیز دینا اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ سے ثابت ہے کہ آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جہیز دیا، لیکن وہ کس قدر مختصر جہیز تھا وہ بھی سب جو ہے وہ جانتے ہیں. تو جہیز ایک زندگی کو آغاز کرنے کے لیے ابتدائی جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے دیا جاتا تھا اور دیا جاتا ہے. لیکن فی زمانہ جو لڑکے والے اپنے گھر کی تمام چیزیں بھرنے کے لیے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ ہرگز درست نہیں ہے. جی مزید کال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ سیدہ اسلامی بہن ہے اور غیر سید سے انہوں نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر نکاح کر لیا. اس میں دوسرے مسلمان بھی شریک تھے، لیکن لڑکا جو تھا وہ پہلے غیر مسلم تھا، بعد میں مسلمان ہوا، اور وہ سیدہ اسلامی بہن نے ماں باپ کی اجازت کے بغیر ان سے نکاح کر لیا. تو کیا یہ نکاح ہو گیا؟ جواب عنایت فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. جی مزید کال. دارالفتاء اہل سنت سلسلے میں مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے تو جیسے کہ مدینہ میں یا مکہ شریف میں ایک دن پہلے رمضان ہوتا ہے، اگر وہ واپس آتا ہے تو جیسے کہ 29 رمضان وہاں پہ ہو گئے اور پاکستان میں آیا تو یہاں پہ بھی 29 ہیں، اب اس نے 30 روزے رکھ لیے، ایک روزہ اضافی رکھ لیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کوئی طواف کرتے ہوئے گلے میں تعویذ تھا تو اس کا کیا احکام ہوں گے، جیسا کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے، اور اگر جان بوجھ کے ہے غلطی سے ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ برائے مہربانی اس کا جواب ارشاد فرمائیے. رمضان المبارک کے اندر عمرہ کرنے گئے اور پاکستان میں رمضان کا کچھ حصہ پا لیا تھا، اس طور پہ وہاں پر گئے، یا وہاں سے جلدی آ گئے اور واپسی پر یہاں پر ماہ رمضان پا لیا، تو اگرچہ وہاں 29 روزے پورے کر کے آئے ہوں، جب یہاں آئے اور یہاں روزہ ہے تو یہاں روزہ رکھنا ہوگا، اگرچہ وہ 30واں روزہ بنے یا 31واں روزہ بنے. مثلا وہاں 30 کر کے آئے اور یہاں پر روزہ ہے تو یہاں آپ کا 31واں بنے گا. جب بھی آپ کو بہرحال یہ روزہ رکھنا ہوگا کہ بندہ جہاں پر آ گیا ہے وہاں پہ رمضان ہے تو اس کے مطابق وہ رمضان کیا روزہ رکھے گا، یہ اس کے اوپر لازم ہے. پہلا سوال ہمارا تھا کہ سیدہ کا غیر سید سے نکاح، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو سیدہ کا
غیر سید سے نکاح والد کی یا ولی کی اجازت کے بغیر یہ جائز نہیں ہے۔ اگر واقعی یہی صورتحال ہے کہ سیدہ نے غیر سید سے نکاح کیا اور جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ تھا بھی نو مسلم، تو یہ اس کا ہم کف نہیں ہے، ولی کی اجازت کے بغیر یہ نکاح منعقد ہی نہیں ہوا۔ کچھ مزید بھی ہمارے پاس میسیجز ہیں، ان میں بھی ہم شامل کرتے ہیں انہیں بھی۔ ایک سوال یہ ہے کہ آج کل حق مہر کی رقم کتنی ہے؟ چاندی کے ریٹ تو مجھے اس وقت معلوم نہیں ہیں، لیکن مقدار میں بیان کر دیتا ہوں کہ تقریباً 31 گرام چاندی، 30 گرام 618 ملی گرام جو ہے وہ ایکوریٹ فیگر ہے، لیکن آپ آسانی سے یاد کرنے کے لیے 31 گرام چاندی کو یاد کر لیجئے، تو اس کے ریٹ مارکیٹ سے معلوم کر لیجئے، اتنا ہی جو ہے وہ بنے گا کہ وہ کم از کم منیمم جو ہے وہ مہر کی مقدار ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ عورت کے ناک کان سلوانے کی سری رہنمائی فرما دیں۔ سلوانے کی، ناک کان سلوانا، اس سے کیا مراد ہے؟ اگر تو یہ ہے کہ ناک کان چھدوانا، شاید یہ مراد ہے کہ بالی یا زیور پہننے کے لیے ناک کان چھدوانا کیسا، تو جی ہاں یہ جائز ہے۔ حضرت سیدتنا حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے وہ اس کا ثبوت ملتا ہے، تو بالکل یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کتنی عمر میں فرض ہے؟ نکاح کے فرض ہونے کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد مختلف کیفیات انسان میں پائی جاتی ہیں۔ بعض وہ صورتیں جس کے اندر اس کو اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں پڑوں گا، بدکاری میں مبتلا ہو جاؤں گا، تو اندیشہ ہو تو نکاح جو ہے وہ واجب ہوتا ہے۔ اور اگر اس بات کا یقین ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو حقوق زوجیت اور نان نفقے وغیرہ کے حقوق ہیں ان کی ادائیگی پر بھی قادر ہو، تو پھر نکاح فرض ہو جاتا ہے، جبکہ اس کو گناہ میں پڑنے کا اپنے یقین ہو۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے میرا کہ مہندی کے رسم جو ہوتے ہیں لڑکے لڑکی والوں کے طرف سے، تو اس میں لڑکا لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں، گانا گاتے ہیں، کیا شریعت میں یہ جائز ہے؟ دیکھیں واضح سی بات ہے، ایک مسلمان تو اس بات کو جانتا ہی ہے کہ ڈانس، گانے باجے، ان سب باتیں کی ہرگز اسلام میں اجازت نہیں ہے، حرام ہیں، رب تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والی چیزیں ہیں، تو ایک مسلمان کو ان چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ نکاح بے حیائی کو روکنے کے لیے ہے، بے حیائی پھیلانے کے لیے نہیں ہے، لیکن آج کل نکاح کی تقریبات بے حیائی کو روکنے کے بجائے بے حیائی پھیلانے کا سبب جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہیں، تو ہمیں اپنی فیملی میں، اپنے خاندان میں، اپنے گھر والوں کو ان چیزوں سے بچانا بے حد ضروری ہے۔ جی مزید کالز۔ محمد بشیر اتاری، پکا گنجر عوام بصرت سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو جمعہ کی دوسری اذان ہوتی ہے، کیا اس اذان کا جواب دے سکتے ہیں اور اذان کے دوران انگوٹھے چوم سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرما دیں، جزاکم اللہ خیرا۔ جی مزید کال۔ محمد اشرف اتاری ٹنڈوالہ۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ سنار جو کان بندتے ہیں تو وہ کان عورتوں کا دیکھتے بھی ہیں اور پھر ہاتھ سے پکڑ کر کان میں سوراخ کرتے ہیں، تو کیا اس طرح کرنا ان کا جائز ہے؟ جی مزید کال۔ جی امتیاز احمد بول رہا ہوں کراچی سے۔ سوال میرا یہ ہے کہ میں حج پہ گیا تھا تو عمرے کا احرام جو ہے نا میں نے ہوٹل سے باندھ لیا، نیت میں نے مسجد حج سے کی، تو اس پہ کوئی دم وغیرہ تو واجب نہیں ہوا؟ پہلا سوال ہے کہ جمعے کی اذان ثانی کا جواب کیا دے سکتے ہیں اور انگوٹھے چوم سکتے ہیں؟ جمعے کی اذان ثانی کا جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ جمعے کی اذان ثانی کا جواب زبان سے دینا منع ہے۔ دل ہی دل میں دیں تو دے سکتے ہیں، لیکن انگوٹھے بھی نہ چومیں۔ اس میں بھی احتیاط یہی ہے کہ انگوٹھے بھی نہ چومیں اور اذان ثانی کا جواب بھی نہ دیں، بلکہ جیسے ہی امام جو ہے وہ خطیب جو ہے وہ ممبر پر چڑھا تو اب جو ہے وہ کوئی بھی عمل نہ کیا جائے، کوئی بھی کام نہ کیا جائے، بلکہ خاموشی سے بیٹھ کر اذان سنی جائے اور آگے جو خطبہ ہے وہ بھی خاموشی سے بیٹھ کر ہی سنا جائے، تو اذان ثانی کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔
دوسرا سوال یہ ہے کہ کان وغیرہ چھیدے جاتے ہیں زیورات کے لیے، تو مرد کا عورت کے کان چھیدنا، اس کو پکڑنا، اس کے کان کو چھونا، یہ کیسا ہے اور دیکھنا اس کو کیسا ہے؟ تو دیکھیں، بالغ جو ہے وہ عورتیں ہیں یا بلوغت کے قریب ہیں تو ہرگز اس بات کی اجازت نہیں ہوگی کہ مرد سے یہ کام کروائے جائیں، کیونکہ کان چھدوانا کوئی فرض و واجب نہیں ہے، تو اس کے لیے عورت ہی جو ہے وہ لی جائے کہ عورت سے ہی یہ کام کروایا جائے، یا تو بچپن کے اندر جو ہے وہ کروا لیا جائے، اور اگر نہ ہو تو بہرحال ناک کان چھدوانے کے لیے مرد کا سہارا نہیں لیا جائے گا، مرد ہو تو محرم ہو، ورنہ محرم نہ ہو تو پھر غیر محرم مرد کے بجائے عورت کو لیا جائے گا کہ عورت کے ذریعے سے یہ کان ناک جو ہے وہ چھدوانے والی صورت اختیار کی جائے گی۔ تیسرا سوال یہ کہ عمرے پر گئے اور مسجد عائشہ سے احرام باندھا تھا۔ دیکھیں، عمرے پر کہاں سے گئے یہ دیکھا جائے گا۔ اگر تو کوئی شخص میقات کے باہر سے جاتا ہے عمرے کی طرف، جیسے پاکستان سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہند سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یو کے سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، مدینہ شریف سے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، تو یہ سب میقات سے باہر کے ایریے ہیں، تو ان میں تو جو میقات ان کا پڑتا ہے اس میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری ہے۔ اگر اس میقات سے پہلے احرام نہیں باندھا تو گناہگار ہوں گے بغیر احرام کے اگر میقات سے گزریں گے، اور لازم ہوگا کہ واپس آئیں اور میقات سے احرام باندھیں اور توبہ بھی کریں۔ اگر کوئی شخص جو ہے وہ باہر سے جاتا ہے، میقات کے باہر سے عمرہ کرنے جاتا ہے اور بغیر احرام کے چلا جاتا ہے اور واپس آ کر دوبارہ احرام بھی نہیں باندھتا بلکہ اندر مسجد عائشہ سے ہی جو ہے وہ احرام باندھ کر عمرہ کر لیتا ہے، تو ایسا شخص گناہگار بھی ہوا اور اس پر توبہ کے ساتھ ساتھ دم بھی لازم ہوگا کہ ایک بکرا یا بکری قربانی کی شرائط والا حدود حرم میں ذبح کرے۔ جی مزید کال دیجیے گا۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ شادی پر جب دلہن کو لایا جاتا ہے تو اس کو دروازے سے داخل کرانے سے پہلے جو دروازے کی جو کونے ہوتے ہیں اس پر وہ تیل ڈالتے ہیں گھر والے، تو اس کو بولتے ہیں تیل چڑھائی کی رسم۔ یہ رسم کیا ٹھیک ہے؟ وہ تیل پھر ضائع ہو جاتا ہے، وہ اور کسی کام پہ نہیں آتا ہے۔ اسی طرح وہ جو دولہے کا سب سے چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ دلہن کے گھٹنے کو ہاتھ لگائے، پھر وہ گھٹنے کو ہاتھ لگاتا ہے، اس کا بھی گھٹنا پکڑائی رسم ہوتی ہے، اس پہ پھر وہ دلہن اس کو کچھ پیسے دیتی ہے تو پھر وہ مطلب کہ وہ گھٹنا اس کو چھوڑتا ہے۔ تو کیا یہ اس طرح کی رسمیں کرنا صحیح ہے؟ جی مزید کال۔ اسلام میں جو نکاح کی عمر ہے شریعت میں وہ کم از کم کتنی ہونی چاہیے لڑکے اور لڑکی کے لیے؟ پلس میں یہ بھی بتا دیجیے کہ اسلام میں پسند کی شادی جسے آج کل لو میرج کہتے ہیں اس کا بھی تصور ہے یا نہیں؟ شکریہ۔ جی مزید کال۔ محمد نواز اتاری، ضلع رحیم یار خان، دال افتاء اہل سنت۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، نکاح کے کتنے دن بعد ولیمہ کر سکتے ہیں؟ کیا ولیمہ کرنا ضروری ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے۔ جی، پہلا سوال یہ کہ جب عورت رخصت ہو کر آتی ہے تو گھر کے کونوں میں تیل ڈلواتے ہیں، تو اس میں تو بظاہر تیل کا ضیاع نظر آ رہا ہے، اسراف نظر آ رہا ہے، کوئی ایسا مفید مقصد نظر نہیں آ رہا، تو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ تو رسومات میں اس بات کو بھی دیکھنا ضروری ہے کہ رزق کی بے ادبی یا اسراف نہ ہو، کہ رزق کی بے ادبی یا اسراف والی صورتیں ناجائز ہیں، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ دوسری انہوں نے کہا کہ ایک رسم جو ہے وہ گھٹنا پکڑائی کی ہوتی ہے کہ دلہا کا چھوٹا بھائی پکڑتا ہے، تو اب ایک تو یہ ہے کہ بہت چھوٹا کوئی بچہ ہے وہ پکڑ رہا ہے، نابالغ ہے اور قریب البلوغ بھی نہیں ہے، اس سے ایک رسم کے طور پہ کروا رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن اگر چھوٹا بھائی ہے تو چھوٹا بھائی جو ہے وہ بالغ بھی ہو سکتا ہے، بلوغت کے قریب بھی ہو سکتا ہے، تو اب اگر چھوٹا بھائی اس پوزیشن میں ہے تو اب اس کا جو ہے وہ نامحرم ہے، چونکہ بھابھی اس کے لیے، تو اب وہ بھابھی کے جو ہے وہ گھٹنے پکڑتا ہے، تو یہ ایسا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، پھر اس رسم کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ دوسرا سوال تھا ہمارا کہ لو میرج کی اسلام کیا کہتا ہے اور نکاح کی عمر جو ہے وہ کیا ہے؟ میسیج میں بھی ہمارے پاس ایک سوال یہی آیا ہوا ہے کہ نکاح کی عمر کتنی ہے؟ دیکھیں، نکاح کی منیمم عمر شریعت مطہرہ نے بیان نہیں کی اور نہ ہی میکسیمم عمر بیان کی ہے، تو منیمم میکسیمم عمر بیان نہیں کی، ہاں نکاح کب کیا جائے گا، اس کے کیا تقاضے ہیں وہ شریعت مطہرہ نے بیان کر دیے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے، ہم کف اس کے رشتے آنا ہو جائیں، کف کے مطابق رشتے آنا شروع ہو جائیں تو جلد از جلد نکاح کر دیا جائے۔ ایک تو یہ تعلیم دی شریعت نے ہمیں۔ دوسرا یہ بھی دیا کہ
لڑکا حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو. لڑکے کے اعتبار سے خاص طور پہ یہ دیا گیا کہ وہ حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو جبھی نکاح اس کا کرنا چاہیے. اگر وہ حقوق کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے تو بہرحال پھر جو ہے وہ رکنا چاہیے تاکہ وہ حقوق کی ادائیگی پر قادر ہو جائے. کہ بعض صورتوں کے اندر جبکہ وہ حقوق کی ادائیگی پر قادر نہیں ہے تو اس کے لیے نکاح کرنا جو ہے وہ جائز بھی نہیں ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. باقی عمر میں وہ نہیں ہے. اچھا، عمر سے ہی ایک اور سوال ریلیٹڈ میسیج میں بھی ہمارے پاس ہے کہ کیا اس میں بھی کوئی ہے کہ لڑکے لڑکی کی عمر میں سے کس کی کم ہو کس کی زیادہ ہو؟ تو اس میں بھی شریعت مطہرہ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. عمومی طور پہ لڑکی کی عمر جو ہے وہ لڑکے سے کم ہوتی ہے، لیکن اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے یا لڑکی سے بھی نکاح کرنا جائز ہے. خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا تو اس وقت آپ کی مبارک عمر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی 25 سال تھی، جبکہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 40 سال تھی. تو بڑی عمر کی جو ہے وہ عورت سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. یوں ہی بڑی عمر کے مرد سے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. شرعی اعتبار سے اس میں حرج نہیں ہے. جہاں تک بات کی آپ نے لو میرج کی، تو جس طرح ہمارے ہاں لو میرج کی جاتی ہے تو فقط لو میرج نہیں ہوتی بلکہ لو میرج سے پہلے بے حیائی اور بدنگاہی کے بہت سارے گناہ ہو چکے ہوتے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام یعنی لو میرج کی جو ابتدا جو ہے وہ بدنگاہی سے ہوتی ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو، جبکہ لو میرج کی ابتدا جس سے ہوتی ہے اس میں نگاہیں اٹھا کر جو ہے وہ غیر محرم عورتوں کو جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. پھر اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ بے حیائی کے قریب نہ جاؤ، جبکہ یہاں پر جو ہے وہ اس بے حیائی کے قریب جاتے ہوئے نامحرم عورت کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، میل جول رکھنا، بات چیت کرنا، گھومنا پھرنا، یہ سب چیزیں پائی جاتی ہیں. تو ان باتوں کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. تو بہرحال یہ جو ہمارے ہاں رائج ہے، ایک کامن شوشہ جو ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ بھائی لو میرج ہونی چاہیے یا ارینج میرج ہونی چاہیے. تو بات کی بات ہے، پہلے اس چیز کی طرف آئیں کہ زندگی جو ہے وہ حیا والی گزارنی چاہیے یا بے حیائی والی گزارنی چاہیے. لو میرج کی جو ابتدا والی زندگی ہوتی ہے وہ بے حیائی والی زندگی ہوتی ہے جس کی اسلام کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دیتا. اسلام حیا کا درس دیتا ہے. حیا ایک مسلمان بلکہ انسان کا جو ہے وہ ایک خاصہ ہے. بے حیائی جو ہے وہ جانوروں کا خاصہ ہے، انسان کی صفت نہیں ہے. تو ہمیں حیا والی زندگی اختیار کرنی چاہیے، اور حیا والی جو زندگی اختیار کرے گا وہ یہ لو میرج کی جو ابتدائی چیزیں ہیں ان میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوگا. تو لہٰذا لو میرج کے اندر ایک تو بے حیائی والا پہلو ہے، دوسرا پھر والدین سے ناراض ہو کر ان کو ناراض کر کے بھاگ کر جو اس کا نکاح کیا جاتا ہے یہ اور کئی گناہوں پر مشتمل ہے کہ بعض صورتوں کے اندر یہ نکاح سرے سے اصلاً ہی شرعی اعتبار سے ہوتے ہی نہیں ہیں اور آگے کی زندگی ساری گناہوں میں گزر رہی ہوتی ہے. تو لہٰذا اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے جس طور پر یہ رائج ہے. ایک اور سوال ہمارے پاس تھا کہ ولیمہ کتنے دن کے بعد جو ہے وہ ہو سکتا ہے؟ تو جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض لوگ ولیمہ جناب سالوں بعد بھی کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ہفتے بعد بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو ولیمے کو بھی رسم نہ لیں، بلکہ ولیمہ آپ نے یہ بھی پوچھا کہ کیا ہے، ضروری ہے. جی ہاں، ولیمہ سنت موقدہ ہے. جہاں شادی پہ اتنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں تو ولیمہ بھی کیجئے. مختصر کی اگر طاقت نہیں ہے مختصر کر لیجئے، لیکن ولیمہ کیجئے اور رسم کے طور پر نہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی ادائیگی کی نیت سے کیجئے. کتنے دن تک ہو سکتا ہے؟ تو شب زفاف کے بعد 1 دن یا زیادہ سے زیادہ 2 دن بعد تک ہو سکتا ہے. اس سے زیادہ ولیمہ نہیں ہو سکتا. 2 دن گزر گئے تو اب ولیمہ کا ٹائم بھی ختم ہو گیا. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے. تو لہٰذا ان باتوں کا بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ہم شادی کر رہے ہیں، نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں، بسا اوقات جو ہے وہ جو پڑھانے آئے ہوتے نکاح قاضی صاحب اس میں بھی وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وہ دعا جو انہوں نے کی ہے تو اس دعا کو ذرا اپنے حق میں پورا کرنے کے لیے کوشش بھی تو کریں، اسلامی زندگی کی طرف قدم بھی تو بڑھائیں. اس کی ابتدا پہلی یہی ہو سکتی ہے کہ جناب اگلے دن صبح اٹھ کے آپ نماز بھی ادا کیجئے. شادی کے بعد نمازیں بھی پابندی سے ادا کیجئے، پردے کا بھی اپنی زوجہ کو درس دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ولیمے کی سنت کو سنت کی ادائیگی کی نیت سے پورا کرنے کی بھی
کوشش کیجئے، پورا کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔